اسلام کی یہ بیٹیاں، حوا کی یہ صاحبزادیاں، ان کا مقام اسلام میں کیا ہے اور یہ کس طرح اپنا کردار سماج کی اصلاح میں، گھروں کی خوشحالی میں ادا کر سکتی ہیں، یہ دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ آج کل سماج اور معاشرے میں بیٹیوں کے تعلق سے جو رجحانات ہیں وہ بہت الگ انداز کے ہیں۔ میرے بھائیوں، تعلیم کا مسئلہ آتا ہے تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کو تو اچھے سے اچھا اسکول دیا جاتا ہے کہ یہ ہمارے بڑھاپے کی لاٹھی ہے، ہمارے لیے بہت کچھ ہے یہ، لیکن بیٹیوں کی تعلیم تک کا مسئلہ جب آتا ہے تو وہاں بھی نظریات مختلف ہوتے ہیں، اور گویا ہم زبان حال سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بیٹی تو چولہے کا ایندھن ہے، یہ تو پرایا دھن ہے، ہم فیس اس کی ادا کر کے کیا کریں گے؟ زیادہ پڑھا لکھا کر اسے ہمارا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ نظریات عام ہیں، یہ نعرہ میرے بھائیوں سماج کے لوگ زبان حال سے لگا رہے ہیں، لیکن کیا یہ درست ہے میرے بھائیوں؟ بولو، یہ درست ہے؟ غلط ہے۔ آپ نے اپنی سوچ اگر ایسی بنا لی ہے تو آپ بہت ہی غلط ڈھرے پر، ٹریک پر چلے گئے ہیں جس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ یہ بیٹیاں تو والدین کے لیے نجات کا ذریعہ اور دخول جنت کا سامان ہے۔ آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں سنا دوں۔ صحیح بخاری 1418 نمبر کی حدیث ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دن ایک خاتون آئی جس کے پاس 2 بیٹیاں تھیں۔ آتے ہی اس نے کچھ سوال کیا اور مانگا کہ کچھ نواز دیجئے، دے دیجئے اللہ نے جو کچھ دیا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے گھر میں ڈھونڈا تو بس ان کی قسمت کی ایک کھجور مجھے ملی۔ وہ کھجور تمرۃ واحدہ، وہ ایک کھجور میں نے لا کر انہیں دے دیا۔ میں نے دیکھا کہ اس خاتون نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا آدھا ایک بیٹی کو دے دیا اور دوسرا ٹکڑا دوسری بیٹی کو، دونوں نے کھا لیا۔ خود وہ ماں بھوکی رہ گئی اور چلی گئی، اس نے چکھا تک نہیں اس میں سے کچھ۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت متاثر ہوئی۔ ایک ماں کی ممتا کیسی عجیب ہوا کرتی ہے۔ شام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سرتاج، ایسا واقعہ ہوا، ایک خاتون آئی تھی، میں نے دیا جو میرے پاس تھا، ایک ہی کھجور تھی، اس کے 2 ٹکڑے اس نے کیے، دونوں بچیوں کو آدھا آدھا کھلا دیا، خود کچھ نہیں کھایا۔ کیا ماں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ سنو، من ابتلی من هذه البنات بشیء فاحسن الیہن وصحبتہن کن له سترا من النار۔ عائشہ، یہ بیٹیاں جسے بھی مل جائیں اور ان بیٹیوں کی پرورش، پرداخت، تعلیم اور تربیت کی آزمائش سے جس کو دوچار کیا جائے اور وہ اس آزمائش میں پورا اترے، اپنی محنت اور لگن کو لگا دے، اس میں وہ اپنے آپ کو جوجھ کر کما کر ان بچیوں کو کھلاتا رہے، جو نعمتیں اللہ نے اسے دی ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو بھی اسے چکھاتا رہے، محظوظ کراتا رہے، احسان کرتا رہے ان کے ساتھ، بھلائی کرتا رہے ان کے ساتھ، تو یہ بیٹیاں کل قیامت کے دن اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی، سفارش کریں گی، اے اللہ یہ میرے والدین ہیں، یہ میرے ابو ہیں، یہ میری امی ہیں، انہوں نے مجھے پالا پوسا ہے، پڑھایا لکھایا ہے، اے اللہ ان پر رحم فرما، انہوں نے جیسے میرے بچپن پر مجھ پہ رحم کیا تھا۔ یہ بچیاں سفارش کریں گی، جہنم سے آڑ بن جائیں گی اور اللہ کے یہاں ان کی سفارش سنی جائے گی۔ ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے، دیکھیے اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو تعبیر، اگرچہ کہ اس واقعے میں کوئی سند نہیں ہے اور نہ وہ حدیث ہے۔ عبد المالک مجاہد کا نام آپ نے سنا ہوگا، دارالسلام کے ذمہ دار، آنر، سرپرست، جہاں سے کتابیں الحمدللہ چھپ کر پوری دنیا میں ان کی تقریباً شاخائیں موجود ہیں بڑے بڑے ممالک میں۔
ہمارے یہاں بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، فیض یاب ہو رہے ہیں۔ عبد المالک مجاہد نے اپنی کتاب سنہری کرنیں، اس میں ایک واقعہ 24 اور 25 نمبر پیج پر نقل کیا ہے بیٹی کے تعلق سے، کہ ایک جوڑا تھا جس کی شادی ہوئی، اور شادی ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے لگاتار اس کو 4 سے 5 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ ہر بار وہ کوستا رہا اپنی بیوی کو کہ کہاں سے لے کر کے تو آتی ہے آدمی، نعوذ باللہ من ذالک، بیٹی بیٹی بیٹی، دھمکی تک اس نے دیا کہ دیکھو 5 بیٹیاں ہو گئی ہیں، بس اب ہمیں بیٹا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ مجھے بتاؤ میرے بھائیوں، کسی باپ یا ماں کے کیپیسٹی میں یہ بات ہے کہ وہ اپنے لیے بیٹا پیدا کر لے یا وہ بیٹی لے لے؟ بالکل نہیں۔ وہ دعا کر سکتے ہیں، قبول کرنا اللہ کے ہاں، اس کے اختیار میں ہے، جسے چاہے بیٹا دے دے، جسے چاہے صرف بیٹیاں دے دے، جسے چاہے بیٹے بیٹیاں دونوں دے دے، اور جسے چاہے دونوں سے محروم کر دے۔ کس کا کام ہے یہ؟ اللہ کا۔ یہ کسی خاتون کا یا کسی انسان کا کام نہیں۔ اس نے دھمکی دی کہ اگلی بار ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بیچاری وہ حاملہ ہے، اپنی قسمت کو رو رہی ہے، اللہ جانے کیا ہوگا، کون سا مہمان آنے والا ہے۔ اتفاق سے پھر بچی کی پیدائش، بیٹی ایک اور آ گئی، 6 بیٹیاں ہو گئی۔ بس خبردار، اس کے بعد تو قطعاً مجھے بیٹی نہیں چاہیے، جدا کر دوں گا تم کو۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، کیا قصور تھا اس خاتون کا؟ اللہ نے دیا اور اس نے لیا، اس بندے کو تو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ لیکن بہت سارے لوگ ہمارے سماج اور معاشرے میں اس طرح ہیں جو لا علمی کا، جہالت کا اور لاشعوری کا ثبوت دیتے ہوئے اس قسم کے عقائد ان کے پاس ہیں، اپنی بیویوں کو کوستے ہیں، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی قسم، یہ ظلم ہے، ستم ہے ان کے اوپر۔ انہوں نے تو وہ لیا جو اللہ نے ان کو دیا ہے، انہیں خود نہیں پتا کہ ان کے رحم میں کیا ہے، یہ تو صرف اللہ جانتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہوا یہ کہ اس آدمی نے خواب دیکھا، رات میں سویا اور خواب دیکھا کہ حشر بپا ہے اور حساب کتاب ہوا، میرے لیے جہنم کا فیصلہ، اور بس مجھے فرشتے لے کر کے گئے، لیکن جہنم میں ڈالنے سے پہلے میری بیٹی وہاں راستے میں۔ اس نے کہا، اے فرشتوں رکو، میں اللہ سے دعا مانگتی ہوں، رحم کی اپیل کرتی ہوں، میرے ابو ہیں، اے اللہ یہ میرے والد محترم ہیں، ان پر رحم فرما، اللہ تو انہیں بخش دے، انہیں جہنم سے بچا لے۔ فرشتوں نے واپس لوٹایا وہاں سے، دوسرے گیٹ پر گئے، دوسری بیٹی کھڑی ہے، اس نے سفارش کیا، اے فرشتوں یہ میرے ابو ہیں، میں اللہ سے رحم کی اپیل کرتی ہوں۔ تیسرے گیٹ پر چلے گئے، تیسری بیٹی مل گئی، اس نے بھی اپنا حق ادا کیا اپنے والدین کے تعلق سے جو ہونا چاہیے۔ چوتھے گیٹ پر بھی بیٹی، 5ویں گیٹ پر بھی بیٹی، 6ٹھے گیٹ پر بھی۔ یہ فرشتے جب پہنچے تو وہاں ایک لخت جگر ان کی موجود تھی، اس نے کہا، اے فرشتوں یہ میرے ابو ہیں، کہاں لے جا رہے ہو؟ رکو، میں اللہ سے رحم کی اپیل کرتی ہوں، اللہ میرے والد ہیں، انہیں بخش دے، اللہ انہیں جہنم سے بچا لے۔ وہ آدمی خواب دیکھتے ہوئے کہتا ہے، میں نے دیکھا کہ 6ٹھے کے بعد جب 7ویں کی طرف لے کر چلے تو میری روح کانپ رہی ہے۔ بیٹیاں 6 تھیں اور 6 دروازے تک کنٹینیو مجھے ملی، 7ویں پر تو کوئی نہ ہوگا، 7ویں بیٹی میرے پاس نہیں ہے، جہنم کے 7 دروازے ہیں، کون میرے لیے سفارش کرے گا وہ؟ اور اتنے میں میری آنکھ کھل گئی۔ وہ انسان اسی حیث بحث پریشانی کے عالم میں تھا۔ وہ اٹھتا ہے اور اپنی بیوی سے کہتا ہے جگا کر، اے میری بیگم مجھے معاف کر دو، اے میری شریک حیات مجھے معاف فرما دو، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو، میں نے بہت ستایا ہے آپ کو۔ کیا ہوا؟ آپ کیوں اتنا زیادہ حیران و پریشان ہیں؟ کہا نہیں، مجھے معاف کر دو، میں اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں، اے اللہ اگلی مرتبہ بھی مجھے ایک اور بیٹی دینا، اے اللہ مجھے بیٹیاں چاہیے، میرے لیے جہنم سے آڑ ہے۔ میرے بھائیو، ہے تو یہ ایک واقعہ جو سنہری کرنیں اس کتاب میں موجود ہے۔
لیکن جو حدیث عائشہ میں نے آپ کے سامنے سنائی ہے، آپ ذرا دیکھیے، اگر واقعی وہ آدمی سچا ہے اور یہ واقعہ درج کرنے والے وہ سچے ہیں تو اس حدیث رسول کی ہو ایک تشریح موجود ہے، میرے بھائیوں بیٹیوں کے ساتھ سوتیلا سلوک نہ کیا جائے، انہیں ان کا حق دیا جائے، یہ ہمارے لیے جہنم میں جانے سے آڑ ہیں اور دخول جنت کا ذریعہ ہیں۔ ایک بیٹی ہو تو بھی، اور اگر ایک سے زیادہ ہوں تو کیا کہنا، اگر ان کی ذمہ داری ہم نبھاتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں انعام سے نوازے گا۔ کیا انعام ہے؟ آئیے سن لیجیے، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ 2631 نمبر کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو کہاتین وضم بین اصبعیہ السباب والوسطی۔ سبحان اللہ، ترجمہ سن لیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان 2 بیٹیاں پا کر انہیں پالے پوسے، پڑھائے لکھائے، تربیت دے، کھلائے پلائے، شادی بیاہ کر دے، عال یعول عولا، یہ اتنا جامع ترین لفظ ہے جس میں یہ تمام ذمہ داریاں شامل ہیں۔ جو آدمی صاحب عیال ہو جائے اور ان کی پرورش و پرداخت کی ذمہ داری نبھائے تو کیا ہوگا اس کا؟ جاء یوم القیامتی، قیامت کے دن جب وہ آئے گا تو اس کے لیے 2 بشارتیں، 2 بیٹیاں پانے والوں 2 بشارتیں۔ نمبر 1، اگر واقعی وہ اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کو ادا کرتا رہا ہے تو پہلی بشارت یہ ہے انا وہو کہاتین، مطلب ہی ول انٹر انٹو دا پیراڈائز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ جنت میں آئے گا، یعنی وہ جنتی ہوگا، اور دوسری بشارت یہ ہے کہ وہ میرے پاس رہے گا، پڑوسی بن جائے گا، ایسے جیسے یہ دونوں انگلیاں ہیں بیچ والی اور شہادت کی انگلی آس پاس میں، ایسے وہ میرے پاس آ کر کے میرا دیدار کرے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ کرو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا سے چلے گئے، ہم نے آپ کا زمانہ نہ پایا، پر آپ کا امتی ہونے کا شرف اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ ہم آپ کو نہ دیکھ سکے لیکن نبی کے نقش قدم پر، آپ کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے اگر اس دنیا سے ہم گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی ہوئی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے بیٹیوں کا حق دے کر کے اس دنیا سے اگر گئے تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس اور ہمسائے میں آپ کو ہمیں جگہ ملے گی۔ اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ یہ ہے بیٹیوں کا مقام۔